الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله مولانا العظيم. صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ یہ سفر کا مہینہ ہے اور سفر کے مہینے کے بارے میں عام لوگوں کے اندر وہم پرستی پائی جاتی ہے کہ سفر بڑا سخت مہینہ ہے یا اس کے پہلے 13 دن بڑے سخت ہیں. اگر ان کے اندر برتن ٹوٹ جائے تو سارا سال برتن ٹوٹتے رہتے ہیں. یہ وہم ہے کہ اگر ان پہلے 13 دنوں میں کوئی نقصان ہو تو سارا سال نقصان ہوتا رہتا ہے یا کوئی فوت ہو جائے. تو یہ ساری باتیں زمانہ جاہلیت کی وہم پرستی ہے. سفر کا مہینہ اس کا اصل نام جیسے محرم کا پورا نام ہے محرم الحرام، رمضان کا پورا نام ہے رمضان المبارک، شعبان کا پورا نام ہے شعبان المعظم. اسی طرح سفر کا اپنا پورا نام ہے سفر المظفر، ایسا سفر جس کے اندر کامیابی ہو. تو یہ جاہلیت کی وہم پرستی آ رہی ہے کہ سفر کے مہینے کو ناکامیوں کا مہینہ سمجھا جاتا ہے. اگلے دن ایک آدمی نے مجھے فون کیا کہ جی بتائیں ہم بچی کی شادی کرنا چاہتے ہیں، سفر میں شادی کرنے میں کوئی حرج تو نہیں؟ میں نے کہا کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ سفر کے بارے میں چند وہم پرستیاں ہیں جو عام معاشرے میں موجود ہیں، یہ بالکل غلط ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے اس کی یعنی نفی فرمایا ولا سفر، سفر کے بارے میں جو لوگوں کے اندر باتیں ان میں سے کوئی بھی بات نہیں. لہذا آپ میں ہم سب لوگ اہل ایمان ہیں اور ہمارا اللہ کی ذات پر ایمان ہے. اللہ کی ذات پر ایمان لانے کا اہم تقاضا یہ ہے کہ ہر نفع اللہ دینے والا ہے اور ہر نقصان سے بچانے والا بھی صرف اللہ ہے. اللہ ہی کی ذات وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں بیدہ الخیر، خیر ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے ہمارے اندر جو آج بعض لوگوں میں وہم پرستی پائی جاتی ہے، اگر بچہ پیدا ہو تو دروازے پر شرعی درخت کے پتے باندھ دیے جاتے ہیں تاکہ جن بھوت اندر نہ آئے. اگر نیا مکان بنایا جائے تو مکان کے اوپر کالی ہانڈی اونٹی کر دی جاتی ہے. اگر گاڑی خریدی جائے تو اس کے پیچھے کالا کپڑا باندھا جاتا ہے نظر نہ لگے. یہ سب توہمات ہیں. اسی طرح کسی بندے کو منحوس سمجھنا کہ فلاں بندہ منحوس ہے، فلاں دن منحوس ہے، فلاں وقت منحوس ہے، یہ سب باتیں جاہلیت کی ہیں. ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا اہم تقاضا یہ ہے کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ ہی کی ذات پر ایمان والے توکل کریں. اسی طرح کہیں فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، توکل کرنے والے اگر بھروسہ، اعتماد اور توکل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کی ذات پر کریں. اللہ ہی حقیقت میں نفع کا خالق ہے،
نقصان کا خالق ہے، ہر چیز کا خالق ہے، اور یہ توہمات ان سے بچنا چاہیے۔ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، اس کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے۔ اسی طرح جو باتیں میں نے عرض کی، اگر جوتی پر جوتی چڑھ جائے تو ہم کہتے ہیں اب جی کوئی سفر طے گیا، اگر کبا دیوار پر بولے تو ہم کہتے ہیں اب جی کوئی مصیبت آئی، اگر الو بول پڑا، کوئی آواز سنی، گھر سے نکلے کام کرنے کے لیے، بلی راستے سے گزر گئی، واپس اگر ایک آدمی آ جاتا ہے کہ یہ اب میرا کام نہیں ہوگا، حدیث پاک میں آتا ہے یہ شرک ہے۔ ان باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ نفع اور نقصان کے تمام تر کلی اور جزئی طور پر مالک اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ رب العالمین پر توکل یہ ایمان کا اہم تقاضا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے۔ یہ جو لوگ آج ہمارے معاشرے میں بہت سی جہالتیں ہیں اور ان کا لیبل اہل سنت پر لگا دیا جاتا ہے، اس لیے علماء اہل سنت کو بڑے ٹھوس انداز میں ان کی تردید کرنی چاہیے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدخل الجنت 70,000 من امتی بغیر حساب، میری امت کے 70,000 بندوں کو اللہ بلا حساب جنت میں داخل کرے، ان سے کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ اب صحابہ کے ذہن میں تجسس پیدا ہوا وہ کون سے خوش بخت لوگ ہیں جنہیں بغیر حساب کے اللہ جنت میں بھیجے گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون لوگ ہوں گے جو بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ تو دو طرح کے الفاظ احادیث میں، دو حدیثیں اللہ کے الفاظ ہیں۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں لا یسترقون ولا یتطیرون وعلی اللہ وعلی ربہم یتوکلون۔ ان میرے امت کے اندر 3 وصف پائے جائیں گے۔ لا یسترقون، وہ غیر شرعی جھاڑ پھونک نہیں کریں گے۔ یہ جو دم درود آج دنیا میں رائج ہیں یہ سارے جائز بھی نہیں، سارے ناجائز بھی نہیں۔ معیار کیا ہے کسی دم درود کے جائز ہونے کا؟ وہ قرآن و سنت کے مطابق ہو، اور اگر قرآن و سنت سے ہٹ کر ہے، اگر شرکیہ الفاظ ہیں، اگر کفریہ الفاظ ہیں تو سیدھا کفر ہے۔ اگر شرکیہ الفاظ ہیں، غیر شرعی الفاظ ہیں، جیسے آج بعض ملنگ اور اس ٹائپ کے لوگ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، اسی طرح دوسری حدیث سے آگے فرمایا لا یسترقون، وہ غیر شرعی جھاڑ پھونک نہیں کرتے، نہ کرواتے ہیں، نہ کرتے ہیں، نہ کرواتے ہیں۔ یاد رکھیں کوئی بھی ایسی حرکت کرنا یا کروانا یہ دونوں گناہ ہیں۔ اگر غیر شرعی دم ایک بندہ کرتا ہے، اس کے پاس اگر کوئی آدمی جاتا ہے تو اگر وہ جادوگر ہے، جیسے آج بہت نام نہاد تعویذ بیچنے والے لوگ جادو کرتے ہیں اور لوگ ان کے پاس جادو کروانے جاتے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور ارشاد ہے، آپ نے فرمایا لیس منا من تطیر او تطیر اللہ، جس نے کوئی فال نکلوائی یا جس نے نکالی۔ اسی طرح آگے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں، وہ میری امت میں سے نہیں۔ اسی طرح فرمایا سن لو من ساہرہ او سہرہ لہو، جس نے جادو کیا یا جادو کروایا وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ تو اتنے شدید الفاظ۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے اگر کوئی آدمی کسی جادوگر کے پاس گیا اور اگر وہ نمازیں پڑھتا ہے اور اس سے اعتقاد سے گیا کہ اس کے جادو سے مجھے فائدہ ہوگا تو 40 دن کی اس کی نمازیں برباد۔ کیوں؟ یہ چیزیں توکل علی اللہ کے خلاف ہیں۔ اللہ پر توکل کرنا یہ ضروری ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں من تکہن او تکہن لا، جو کسی یہ کہانت پسند ہے، یہ حساب کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، حساب کروایا یا حساب کیا وہ میری امت میں سے نہیں۔ اس لیے ایک تو ہمارے لوگ مال ضائع کرتے ہیں، ایک اپنا ایمان برباد کرتے ہیں،
تو اللہ رب العالمین پر توکل کرنا یہ بہت بڑی اعلیٰ صفت ہے ایک بندہ مومن کی۔ اور ہمارے بعض بزرگ اس حد تک توکل کرتے تھے کہ دم درود کے جواز کے باوجود بیمار ہو جاتے تو دم درود نہ کرتے، کہتے یا اللہ تو نے بیمار کیا، اب میں اپنا معاملہ تیرے حوالے کرتا ہوں، تو جا میرے معاملہ۔ یہ ایک ہمارے اسلام کے اندر ہے۔ تو سفر کے اندر کوئی بدگمانی، کوئی بدشگونی اور کوئی پرندہ بولنا اور اس طرح کی ان باتوں سے بچنا چاہیے، اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ بلکہ ایک مجھے دوسرے مکتبہ فکر سے میلان بھرتا تھا بندہ، میں کہنے لگا تیری میں نے ایک تقریر سنی اور تقریر میں تم نے بڑی پیاری بات کی، وہ مجھے بہت پسند ہے۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا تم نے تقریر میں یہ کہا ہے کہ ضروری ہے کہ پیروں کے پاس دعائیں کرواؤ، خود اللہ سے اپنا رابطہ اور محبت اور اللہ کا عشق کیوں نہیں اتنا بڑھاتے کہ تم جو منہ سے بولو اللہ کو پورا کرو۔ آج ہم بعض جائز کاموں کی آڑ میں ذوف الاعتقادی توہم پرستی کا شکار ہو گئے، ان سے بچنا چاہیے۔ اور بطور خاص علماء اہل سنت کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے لوگوں کے ان باتوں سے نکالیں اور انہیں اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل کرنا سکھائیں۔ حضور سیدی ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہمیں یہ بات سنائی کہ حضرت پیر پٹھان شاہ سلیمان توسوی جو شاہباز چشت ہیں، بہت آپ کا مقام روحانیت میں بلند ہے، جو پیر سیال کے پیر تھے، حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ، انہیں بتایا گیا جی کہ آپ کا فلاں خادم وہ دم مارتا ہے، جو مریض آتا ہے شفا یاب ہو جاتا ہے۔ آپ نے اس کو بلایا اور اس کو بلا کر فرمایا تم کیا دم کرتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا حضور میں نے دم کیا کرنا ہے، میں جو بھی آتا ہے نا میں کہتا ہوں یا اللہ صدقہ شاہ پیر پٹھان کا شفا، میرا تو یہ دم ہے، تو اللہ تعالیٰ شفا دے دیتے۔ آپ نے فرمایا، آپ نے آگے سخت جملہ بولا، آپ نے فرمایا صاحب قبلہ نے حضرت پیر پٹھان کی بولی میں فرمایا کہ حضرت پیر پٹھان نے فرمایا بڑا دا خدا بن بیٹھا، یعنی تم کب کا خدا بن بیٹھا ہے؟ اور فرمایا یاد رکھو ہم اللہ کے نہ شریک ہیں نہ مد مقابل ہیں کہ اللہ بیماری دے، ہم نے ضرور دور کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت صاحب ہمیں فرمانے لگے آئے کوئی دم کر دو، معاملہ اللہ پر چھوڑ دو، شفا دے نہ دے یہ اس کا معاملہ ہے، وہ مالک ہے، اس کی رضا پر جب معاملے چھوڑ دو گے تو تمہارے اللہ تعالیٰ بعض باتیں زبان سے نکالنے کے بغیر پوری کر دے گا۔ تو یہی ہوتا ہے جو جتنا زیادہ اللہ پر توکل کرتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ اس کی زبان میں اثر دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے، توکل سیکھنا چاہیے۔ ایک دعا ہم نے آپ کو تحریک حی علی الفلاح کی اسٹیج سے سکھائی ہے، وہ دعا آپ ذہن میں رکھ لیں، وہ پڑھا کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ گھر سے نکلتا ہے تو جو آدمی یہ دعا پڑھتا ہے، آپ میرے ساتھ پڑھ لیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بس یہ مختصر سی دعا ہے، حدیث پاک میں گھر سے نکلتے وقت یہ دعا جو بندہ پڑھ لیتا ہے۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ کے نام سے میں گھر سے نکل رہا ہوں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، میرے اندر کوئی نیکی کرنے کی طاقت نہیں، کسی برائی سے بچنے کی کوئی طاقت نہیں مگر میرے اللہ کے پاس۔ الا باللہ، یہاں تک یہ الفاظ ہے۔ آگے بعد الا باللہ العلی العظیم بھی پڑھتے ہیں، وہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں، الا باللہ پڑھتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ مومن گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھتا ہے جس میں گویا وہ اپنے سارے معاملات اللہ کے حوالے کر دیتا ہے کہ میں نکل بھی اللہ کے نام سے رہا ہوں، اسی کے نام کے سہارے میں گھر سے باہر قدم رکھ رہا ہوں اور اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور میرے اندر تو کوئی طاقت نہیں ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان کی چیلے آپس میں کہتے ہیں کہ اے شیطان کے چیلو، اب اس بندے کا تم کیا بگاڑو گے جس نے سارے معاملات اپنے رب کے حوالے کر۔ تو کتنی بڑی
ہمیں حفاظت دی گئی کہ جو معاملات بندہ اللہ کے حوالے کرتا ہے اللہ خود اس کا والی ہوتا ہے اور اس کے معاملات میں اس کا وکیل، کارساز اور مہربان ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں خود توکل سیکھنا چاہیے۔ عورتوں کے کہنے پر ٹھگ ٹائپ لوگوں کے پاس جا کر نہ مال برباد کریں نہ ایمان برباد کریں۔ شریعت اصل معیار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 جو لوگ بلا حساب جنت جائیں گے وہ غیر شرعی جھاڑ پھونک نہیں کریں گے، اسی طرح وہ بدفعلی نہیں لیں گے۔ ہاں ایک بات یہاں سمجھ لیں، اچھی فال لینا یہ جائز ہے اسلام میں، بری فال لینا مرد۔ آپ گھر سے نکلے کوئی بندہ سامنے آ گیا، بندہ نیک ہے، آپ کا کام ہو گیا، اگر آپ کے ذہن میں یہ آیا کہ گھر سے نکل کوئی نیک بندہ متھے لگا، کام ہو گیا، نیک فال لینا جائز ہے۔ بد فال لینے میں اس بندے کی حقارت ہے، توہین ہے اور اس کے بارے میں بدگمانی ہے کہ یہ بندہ منحوس ہے، اس لیے منع ہے۔ نیک شگون لینا جائز ہے۔ آپ نکلے، کوئی کام آپ کا تھا، کسی گھر میں تلاوت ہو رہی تھی اور تلاوت کے الفاظ وہی تھے جن میں اللہ کی رحمت کا ذکر ہے، یہ خیال کرنا کہ انشاءاللہ خیر ہوگا، تو یہ جائز ہے۔ بہرحال ہمیں اپنے معاملات میں بچنا چاہیے، بدشگونی سے اور جھاڑ پھونک سے، کاہنوں کے پاس نہیں جانا چاہیے، غیر شرعی اور جاہل لوگ حساب کرنے والے جو بیٹھے ان کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ میرے پاس کتنے آتے ہیں کہتے ہیں جی حساب آپ کرتے ہیں، میں کہتا ہوں مجھے یہ حساب نہیں آتا، آپ تکلیف بتائیں میں دم کر دوں گا، شفا اللہ نے۔ ہمیں حضرت صاحب نے بس یہی چیز سمجھائی اور آپ نے فرمایا کہ کبھی خیال نہ کرو کہ میں نے دم کیا ہے تو شفا ضرور ہونی چاہیے، میری عزت کا معاملہ ہے، تیری حیثیت کیا ہے، سب امور اسی کے آدمی ہے، وہی مالک ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی صحابہ کرام کو۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کمزور لوگ ہیں، کبھی کبھی بدفعلی کا خیال آ جاتا ہے، اگر ایسا ہو تو ہم کیا پڑھیں؟ تو آپ نے چند کلمات فرمائے، آپ وہ میرے ساتھ پڑھ لیں، یاد بھی کر لیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہم، سارے بولیں اللہم لا خیر الا خیرک، اس کا معنی ہے یا اللہ کوئی بھلائی کائنات میں نہیں مگر وہی ہے جو تیری بارگاہ سے۔ اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک، کوئی فعل اور تقدیر چیز نہیں مگر وہی جو تیری جناب سے ہوگی۔ تو بہرحال یہ پڑھ لیں اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ یہ کلمات اسی طرح ایسے وہ کلمات جن میں اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ ہو وہ انتہائی محبوب ہیں اللہ رسول کی بارگاہ میں۔ حضرت علی فرماتے ہیں حضور میرے آگے بیٹھے ہوئے تھے، میری پشت، حضور کی پشت میرے پیٹ سے لگ رہی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کلمات پڑھے، پھر حضور مسکرائے اور مسکرائے تو فرمایا علی پتہ ہے میں کیوں مسکرایا؟ نہیں یا رسول اللہ، اللہ رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا میں نے یہ جو کلمات پڑھے ہیں نا انہیں سن کر میرا اللہ اپنی شان کے مطابق مسکرایا ہے اور میں مصطفیٰ خدا کو لے کر اللہ کے مسکرانے سے مطلب اللہ مسکرانے سے پاک ہے، تبسم سے پاک ہے، ہنسنے سے پاک ہے، اس کا مطلب ہے اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ تو حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں میں بھی پھر وہ کلمات پڑھتا اور اسی طرح آسمان کی جانب منہ کر کے مسکراتا، اور ان کلمات میں بھی آخر میں یہی ہے کہ وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، کوئی معاف نہیں کرنے والا گناہوں کا مگر صرف تیری ذات۔ تو جب بندہ معاملہ اللہ کی طرف لوٹا دیتا ہے اس سے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ یہی ایمان کی معراج ہے، بدشگونی، بد خیالی اور یہ چھوٹی چھوٹی وہم پرستیوں سے نکلنا ہوگا اور اپنے رب العالمین پر کامل توکل کرنا ہوگا، اور یقیناً ایسے توکل کرنے والے لوگ ہی اللہ رسول کی بارگاہ میں محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی ذات پر توکل کرنے کی عادت نصیب کرے۔